بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج 11 رمضان بدھ کے دن رب کریم کے ایک نام اور سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 11 تاریخ کو بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے اور کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، رمضان کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، سارا دن رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں، بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہر وقت رب ذوالجلال کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں جہاں خاموشی کے ساتھ رب کو راضی کر سکیں۔ رمضان المبارک میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ ہر نیکی پر 70 کا ثواب ملتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو پورا نہ کروایا اور عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی گزار دیا، وہ بھی بدقسمت ہے، بدبخت شخص ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے تمام میرے بھائی اور میری بہنیں جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی مایوسیوں سے، ڈپریشن سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج 11 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کے سامنے بیکاری بن کر، ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی رب کریم کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نماز پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ان 2 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ محترم دوستو، جب غیب سے مدد مل جاتی ہے تو پھر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، پھر کبھی بھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک جسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا اللہ عز و جل کے حضور اتنا حبیب عمل ہے۔ جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کی رضا کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر، اذکار، عبادت اور تعلیمات کرتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بھوکا پیاسا جب ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگتا ہے تو میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ نے سب کام کاج آج چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، رات تراویح کے بعد پڑھ لیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج اس عمل کو غنیمت سمجھتے ہوئے پڑھ لیں۔
اگر کوئی بے گھر بھی ہے وہ رب کریم اسے اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، صاحب اولاد ہونے کے لیے پڑھ لے، آج کوئی قرض دار ہے، مکمل قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو وہ محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے آج کا یہ عمل پڑھ لیں، آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آج 11 رمضان بدھ کے دن یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی سب کچھ مل جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس مہینے کو فصل کاٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رب عز و جل سے انسان انعامات کی جھولیاں بڑھتا ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بوتا ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس پھل کی کٹائی کرتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس مہینے کو امت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اتنا رحمان اور کریم ہے کہ مانگنے والے پر پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ایک بار مانگنے پر خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، ایک بار مانگنے سے منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ محترم دوستو، آج 11 رمضان کو آپ نے 2 اعمال پڑھنے ہیں۔ آپ اگر اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو 11 رمضان بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ کسی بھی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا، رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ آج آپ نے اس کو ضرور پڑھ لینا ہے، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ پورا ہو جائے گا۔ میرا رب آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا عمل پوری توجہ کے ساتھ سن لیں، بڑے غور اور دھیان کے ساتھ سن لیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو جب بھی وقت مل جائے، آپ نے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر قبلہ رخ بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، سورہ اخلاص کی شان، فضیلت اور برکت کے کیا ہی کہنے۔ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیتا ہے اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ محترم دوستو، کتنی فضیلت والی، کتنی برکت والی یہ سورت ہے، آپ نے اس کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، محترم دوستو ان کلمات کو آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر جب محترم دوستو آپ نے اللہ الصمد کو 41 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد محترم دوستو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے محترم دوستو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے آپ نے گڑ گڑا کر اس رب سے مانگنا ہے، اس رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی جو کچھ مانگیں گے وہ رب آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص یہ عمل پڑھ لیتا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ محترم دوستو، اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی۔ محترم دوستو، یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی جو کچھ اس رب ذوالجلال سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو رزق عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس رب سے ذاتی گھر مانگیں گے وہ رب ذوالجلال آپ کو عطا فرما دے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔